رسول اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین۔ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں، سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں، رب کریم منیندہ انہاں دی پکی خبر سانوں۔ جس چائی وچ مطلب ہووے مرد پچاون کھلیاں، جس چائی وچ مطلب ہووے مرد پچاون کھلیاں، میرن بلاداں انہاں نوں مرداں دے در ملیاں۔ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رمالوں۔ انتہائی قابل احترام میزبان محفل، مہمان خصوصی، دور و نزدیک سے آئے ہوئے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور بیعت درود و سلام پیش پہنچانے کے لیے، اور اس مقدس محفل کے توسل سے، تصدق سے، درود پاک کی برکت سے، اوراد پاک سے، وظائف سے، اپنی پاک کلام سے، جو دو ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، پیر صادق صاحب اور پیر نقیب اللہ صاحب، ان کی روح پر فتو پر ہم انشاءاللہ اس سال پہنچائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو بقائے نور بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت سے ان کو منور فرمائے، ان کی قبروں کو اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ان کے توسل سے حاضرین کے مجلس، میرے سمیت آپ کے والدین، عزیز اقارب شدات دنیا سے جو پردہ کر چکے ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین اکرام، آپ نے مجھے وقت دیا، میں کوئی نہ تیاری کر کے آیا تھا، نہ ہی کوئی بڑا مبلغ ہوں، نہ کوئی محقق ہوں، نہ ہی کوئی تقریر کرنے والا ہوں۔ چلیں اپنی ایک ناقص علم اور عقل کے مطابق دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ میرا تعلق ضلع کوٹلی سے ہے، اور حضرت صاحب کا جو عرس مبارک ہے وہ آج ہی 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہے، کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پر شرعی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے کچھ حدود اور قیود کا نزول ہو جاتا ہے، یعنی اس پر ذمہ داریوں کا جو ہے نا ہو جاتا ہے، اس پر ذمہ داریاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ جب کلمے کے ساتھ وفا کرتا ہے انسان، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، تنہائی میں پڑھتا ہے یا باجماعت نماز اگر وقت ملے تو پڑھتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد دیگر اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا، تہجد کا، چاشت کا، اشراق کا بندوبست کرتا ہے، تو اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ اس کی عطا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم محفل میں آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل، معیشت کے بغیر، مشیت کے بغیر، کرم کے بغیر کوئی آدمی جو ہے نا گناہ چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی نیکی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس بندے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے اپنے ذکر کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے، اپنے بندوں کا جو ہے نا تذکرہ کرنے کے لیے۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ پھر تیسرا رکن آ جاتا ہے روزے کا۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بڑی تندی سے، خشوع و خضوع سے، بڑی تپتی جو ہے دھوپ میں، لمبی جو ہے نا دن میں، جو ہے لمبے دن میں 18 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا روزہ بھی جو ہے نا رکھتا ہے۔ یک بستہ وہم میں جو ہے نا سردی کی جو ہے نا موسم میں بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اگر اس سے زیادہ اور بھی صاحب حیثیت ہے تو پھر حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے 5 ارکان۔ پھر رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے، عزیز و اقارب میں خرچ کرتا ہے، محلے داروں میں خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں میں خرچ کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور بہترین بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بولتا نہیں، وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے میں ہوتا ہوں، زبان اس کی ہے، بول میں رہا ہوتا ہوں۔ وہ چلتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، وہ پکڑتا ہے تو میں ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی کو کامل ایک درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ آج آپ نے یہ ٹاپک دیا ہے اولیاء کا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں جو آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت صاحب کی بڑی مجلس کی ہے، جب کوٹلی میں جاتا تھا درس پر، برصغیر پاک ہند کی عظیم دینی درسگاہ کے وہ بانی ہیں، اور اتنے بڑے پیر، ان کے بے شمار کرامات ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، میں آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، حق کھانے کو اور حق پر استقامت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے کل ان کا عرس جو ہے نا اختتام پذیر ہوا،
اور دنیا کا واحد عرصہ ہے جو بندے کوٹلی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، واحد عرصہ ہے جو اشتہار کے بغیر ہوتا ہے، کوئی میسج کوئی اعلان نہیں کیا جاتا کہ ہمارا عرص فلاں تاریخ کا ہوگا آپ آ جائیں. یہ سب مریدین جو ہے نا یہ ان کا بندوبست کرتے ہیں اور پورے 10,000 سے جو ہے نا وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک کرامت ہے. اور دوسرا ہے کہ 10:30 بجے وہاں پہ دعا ہوتی ہے، 10 سے 10:30 بجے کلام مقدس پڑھا جاتا ہے، پھر دعا، پھر لنگر شریف. اور اتنے بڑی جمع غفیر ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر لوگوں کا اتنا جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ اتنی بڑی جو ہے نا تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں. اور 10:30 بجے دعا ہوتی ہے، پھر کھانا تقسیم ہوتا ہے، سب کچھ 12:30 بجے سب کچھ وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اور لباس کے لیے ساری جگہ صاف ہو جاتی ہے. پتہ نہیں فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ کے مقرر بندوں کے ذریعے ہوتی ہے. سب اس پنڈال کو صاف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگ، باجماعت نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ کوٹلی جس کو اردو زبان میں اس کو کوئی تلی کہا جاتا تھا، پہاڑوں کے درمیان والی نیچے والی جگہ، اب اللہ تعالیٰ کے ولی وہاں جلوہ افروز ہوئے. وہاں کے آبشاروں میں، پہاڑوں میں اور وہاں کے پانیوں میں، وہاں کے جو ہے نا درختوں میں بھی اللہ ہو کی ذکر کی آواز آتی ہے. انہوں نے اتنی مساجد، آج اس کا نام مدینہ المساجد ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کبھی چندہ بھی نہیں مانگا، کسی سنگی سے انہوں نے کبھی چندہ کی اپیل ہی نہیں کی. ہزاروں کی تعداد میں مرید جو ہے نا خود جو ہے نا ان کو پیش کرتے ہیں اور سب مساجد کی طرف لگا دیتے ہیں. اور اتنی ہر چپے پر، کریا پر، ہر جو ہے نا ولیج میں مسجدیں، خوبصورت گنبد والی مسجدیں، ان کا منفرد انداز ہے، وہ مسجدیں موجود ہیں، بلکہ پنڈی روڈ تک پاکستان میں بھی. اور یہ ہے کہ انہوں نے کبھی چندہ بھی نہیں مانگا. اس کے بعد ان کے اور کرامات میں سے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں ڈسپلن کا ایک نظام ہے. اونچا نیچا، بڑا آدمی مطلب ہے یا چھوٹا آدمی کا کوئی تذکرہ نہیں، سب کو ہر بندے کو اچھی طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. جب دربار کے ہاتھ میں داخل ہوتا ہے سب کے ساتھ ملاقات بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے. اور لنگر شریف میں بھی میں نے دیکھا کہ 2001 میں اس وقت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اور ان کا بیٹا بھی وہاں آیا اور عام آدمی کی طرح لنگر میں کھانا کھایا. حضرت صاحب بیمار تھے، وہ ملنے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، نہیں مل سکتا. تو انہوں نے کہا کہ میں اختیار آپ کے لیے بھیجتا ہوں، آپ راولپنڈی چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن جو لوگ اس خطہ میں، اس جگہ میں موجود ہیں، ان کو لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو میں ہیلی کاپٹر پر اڑتا ہوا راولپنڈی پر چلا جاؤں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے یہ جو نذرانہ میری طرف پہنچایا. پھر گاڑی پر جب آپ کو لایا گیا راولپنڈی میں تو ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا. ڈاکٹر صاحب نے ٹوٹی یہاں کان پر بھی لگائی، سر پر بھی لگائی، جسم کے ہر عضو پر لگائی، اور ٹوٹی چھوڑ کر وہ سکتا ان پر طاری ہو گیا، ورتا حالت میں جو چلے گئے. کہنے لگے جو ایک ان کے ساتھ سے ان کے بیٹے یا ان کے سنگیان خاص، تو کہنے لگے کہ یہ حضرت صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کوٹلی سے ان کے یہ تعلق ہے. انہوں نے کہا جی میں نہیں چیک کرتا ہوں، ہر جگہ سے جہاں ٹوٹی لگائی ہے اللہ کا ذکر آتا ہے، اس کی سزا بلند ہو رہی ہے. تو اس نے چیک تو کیا، پھر آ کر ان بہادری دے کر وہ بھی بیت ہونے لگا. تو یہ ان کی کچھ کرامات تھیں. ایک سنگی لاہور سے تشریف لائے، آپ کی خدمت میں تشریف لائے، تو آپ نے کچھ نذرانہ بھی مل کر جانے لگے. تو آپ کو انہوں نے، اس سنگی نے کہا کہ حضرت میری طرف سے کوئی تھوڑا سا حقیر سا نذرانہ ہے، 1,00,000 روپیہ میری طرف سے رکھ لیں، مسجد میں یہ لنگر شریف میں جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ، اب میں نہیں لیتا، میں نہیں لوں گا. میں براہ راست کسی سے چندے کی نہ درخواست کرتا ہوں، نہ میں ایسے نذرانے قبول کرتا ہوں. تو اس مریض نے یہ جملہ کہا جی کہ آپ کو میری طرح کا مرید کبھی نہیں ملے گا. تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اس کے مد مقابل کہ آپ کو، مجھے تو مرید نہیں ملے گا، آپ کو میرا جیسا پیر بھی نہیں ملے گا. اور اتنا کامل ہستی کبھی آپ نے آپ کو پیر کہا ہی نہیں ہے. 87 سالہ زندگی میں کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اور آج کوٹلی کے لوگوں کے سر پر امامہ، ان کے ہاتھ پر تسبیح اور ذکر الہی کی اور اللہ کی جو ہے صدائیں بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں. ان کی میں نے جو کرامتیں دیکھی ہیں وہ جو ہے نا میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ برِ صغیر پاک ہند میں جو اسلام پھیلا ہے ان صوفیاء اور بزرگوں کی بدولت پھیلا ہے. 1,25,000 کم و بیش انبیاء آئے اس دنیا پر، انبیاء اور رسول آئے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جگہ ملی، جس میں 17 انبیاء میں، تاریخ میں 17 انبیاء نے یہ جسارت کی اور یہ درخواست کی، یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. تو مورخین اور علماء لکھتے ہیں کہ 1,25,000 صحابہ کی تعداد بھی ہے.